آج ہمارا 11واں روزہ شروع ہو چکا ہے. عشرۂ رحمت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آج کا ٹاپک ہمارا کچھ مختلف تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بہت سارے لوگ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں بات کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ اس مضمون سے، اس چیز سے، اس بات سے گھبراتے ہیں. قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی اس میں جنات کا ذکر کیا گیا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ جن اتاری، جو کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. ہم لوگ کچھ لوگ جو ہیں جنات کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے ہیں، کچھ بہت زیادہ رکھتے ہیں. لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن تب بھی ہم مانتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے پر مانتے ضرور ہیں. وہ چیزیں موجود ہیں، جیسے ہم خوشبو کو مانتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. اس کے علاوہ، خوشبو کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم آواز سن سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ہمارے بلڈ میں وائٹ سیلز، ریڈ سیلز ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن یقین رکھتے ہیں. تب بھی ان کی موجودگی سے انکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جنات کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں، لیکن یہ سب شاید ڈرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات دنیا میں اتاری ہیں، جن میں سے جنات کا ذکر قرآن پاک میں بہت دفعہ کیا گیا ہے. لوگ جنات کے وجود سے انکار کیوں کرتے ہیں یہ تو صرف وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جس چیز کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا گیا ہے اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ جن کے نام پر پوری سورت موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور میں نے جن آدمی اتنے بنائے ہیں کہ میری بندگی کریں. یعنی کہ جن اور آدمی، انسان اور جن دونوں بنائے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کر سکے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جن کو اس سے پہلے بنایا ہے دھوئیں اور آگ سے، یعنی کہ جن کو بغیر دھوئیں کی آگ سے بنایا گیا ہے. اور جن کا مطلب ہے چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، جو کہ لوگوں کو نظر نہ آئے، مخفی. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے فرشتوں کو جن کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتے تھے اس لیے. لیکن جنات اور فرشتے دو الگ مخلوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں، جن میں سے 3 اقسام کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ سانپ اور کتے ہیں، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ سفر بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں. جب اللہ پاک چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے. جیسا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا؟ تو صحابہ کرام نے سر جھکا لیے. دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے پھر سر جھکا لیے. لیکن تیسری بار جب ارشاد فرمایا تو ایک صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہو لیے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہاں پر کوئی دوسرا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں گئے جس کا نام تھا شعب الحجون. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور انہوں نے ایک دائرہ کھینچا اور صحابہ کو، جو صحابی ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا کہ اس دائرے کے اندر ہی رہنا، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. سختی سے ان کو منع کیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد تلاوت قرآن کرنے لگے، اور میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کی پھڑپڑاہٹ سنی، یعنی کہ شدید شور تھا. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں اندیشہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلے. اور پھر کچھ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ کالی چیزیں میرے آگے پیچھے سے ایک غول کی طرح گھومنے لگ گئیں اور ایک بادل کی طرح وہاں پر چھا گئیں. شور، بادل، کالی چیزیں. اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے استفسار کیا کہ کیا سو گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ جنات کو عصا مبارکہ سے مار رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس دائرے سے باہر نکلتے
تو جنات تمہیں پکڑ لیتے، تمہاری خیر نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ تو صاحبی نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنات تھے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے شدید شور سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان ایک مقتول کے فیصلے پر جلدی کرنے پر بحث تھی، یعنی کہ کسی فیصلے کے لیے وہ آئے تھے اور جلدی کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں جنات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اور مخلوقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو انسانوں کی طرح آزاد ہیں، لیکن ان میں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جنات انسانوں کی طرح آزاد بھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مادی مخلوقات، یعنی کہ اگر ہم ویسے دیکھا جائے، اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، اور جو جنات انسانوں کو پریشان کرتے ہیں ان کو شیاطین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی تخلیق کیسے کی گئی، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بنا دھوئیں کی آگ کے شعلوں سے ان کو بنایا گیا ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جنات جو ہے وہ نیکی بھی کر سکتے ہیں، اور نیکی کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، برائی کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ دوسرے انسان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جنات سے بہت سارے کام بھی لیے جاتے ہیں، لوگ کالا جادو کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کے لیے جنات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جنات کی عمریں سنا ہے کہ بہت لمبی ہوتی ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، اور اپنی نسل بھی بڑھاتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ کہیں جگہ پر ان کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، کہیں پر اتنے نیک جنات ہوتے ہیں کہ جس گھر میں وہ ہوتے ہیں یا جن انسانوں کے ساتھ ان کے تعلق ہوتے ہیں وہ انسان بڑے خوش رہتے ہیں، اور کئی جگہ پر یہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ذکر ہوا ہے کہ جی شیطان جو ہے وہ نعوذ باللہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور شیطان کے ساتھ مل کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ خیر، ہمارے ساتھ آج ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن کو میں یہاں پر بلاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے تابع تھے تمام جنات، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے اپنے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، اور شیطان ان کی اتنے حکم مانتے تھے کہ آج بھی اگر حضرت سلیمان کی بات کی جاتی ہے تو یقیناً وہ اپنا سر جھکا لیتے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ جنات کو حکم دیا کہ ایک بہت عالی شان محل تعمیر کیا جائے، اور جنات اس پر عمل کرنے لگے اور شیشے اور خوبصورت پتھروں سے اس محل کو تیار کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ پاک کے پاس جا پہنچی، لیکن وہ جس عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے وہ اسی طرح اس کے سہارے ہی کھڑے رہے، اور جنات کو کافی عرصے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب دیمک نے ان کے عصا کو کھانا شروع کیا اور وہ ان کی چھڑی جو ہے وہ دیمک کے کھانے کی وجہ سے ٹوٹی اور وہ گرے، تب ان پر یہ راز افشاں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو ان کو یہ ضرور پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اب ان میں نہیں رہے۔